إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا خالق کے کائنات، مال کے ارض و سماء، راز کے کل جہاں اللہ تبارک و تعالی کے واسطے ہیں، جس نے آج 12 نومبر سن 2016 کو 11 صفر 1438 ہجری کو بروز ہفتہ آپ کے شہر فیصل آباد میں جماعت المسلمین کے صوبائی اجتماع میں عبدالحمید شہداد کوٹوالے کو اپنے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد لا تعداد درود و سلام محبوب اللہ، خلیل کبریا، شافع روز جزا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں۔ اللہ کی توحید کو ماننے والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کلمہ پڑھنے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والوں، صحابہ کرام کو سچا اور حق پر ماننے والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، تمام فرقوں کو متحد ہونے کی دعوت دینے والوں، اللہ کی رحمت اور جنت کے امیدواروں، پیارے مسلمین بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس فرقہ واریت کے دور میں ہر فرقہ اپنے اپنے امام کی عظمت بیان کرتا ہے، کیوں نہ جماعت المسلمین اپنے امام اعظم امام کی عظمت بیان کرے۔ رب کائنات نے اپنی لا ریب فیہ ہے کتاب قرآن مجید میں 4 قسمیں کھائیں، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا قسم ہے والتین کی والزیتون کی وطور سین اور اس امن والے شہر کی، فرمایا میں نے انسان کو
انسان کو احسن تقویم، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن احسان نہیں جتایا۔ انسان کو دیکھنے کے لیے دو خوبصورت آنکھیں دیں، احسان نہیں جتایا۔ سننے کے لیے دو خوبصورت کان دیے، احسان نہیں جتایا۔ بولنے کے لیے پیاری پیاری زبان دی، احسان نہیں جتایا۔ پکڑنے کے لیے دو خوبصورت ہاتھ دیے، احسان نہیں جتایا۔ چلنے کے لیے دو پاؤں دیے، احسان نہیں جتایا۔ حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے دماغ دیا، احسان نہیں جتایا۔ دکھ درد محسوس کرنے کے لیے دل دیا، احسان نہیں جتایا۔ حتیٰ کہ سورہ بقرہ میں فرما دیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اے انسان جس چیز پر تیری نظر پڑے اور پھر سوال کر رب سے کہ اے مالک یہ چیز کس کے لیے بنائی ہے، رب کا جواب یہی ہے کہ اے انسان یہ سب کچھ تیرے لیے، لیکن احسان نہیں جتایا۔ لیکن ایک چیز ایمان والوں کو ایسی عطا فرمائی جس کا احسان جتانے کے لیے رب کائنات نے ان کی عظمت میں قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، وہ وقت یاد کرو اے ایمان والوں پر میں نے احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے رسول بھیجا ایمان والوں میں، رسول بھیجا من انفسہم ان کے نفسوں میں سے، یعنی ان کی جنس میں سے رسول بھیجا، انسان میں سے انسان رسول بھیجا۔ اللہ نے فرمایا میرا احسان، یتلو علیہم آیاتہ، میری آیتیں پڑھ پڑھ کر تمہیں سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، آیتیں سنا سنا کر تمہیں پاک کرتا ہے۔ کس چیز سے پاک کرتا ہے؟ تمہیں روحانی بیماریوں سے پاک کرتا ہے، تمہیں جسمانی بیماریوں سے پاک کرتا ہے، تمہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، تمہیں شرک سے پاک کرتا ہے، تمہیں فرقہ واریت سے پاک کرتا ہے، آیتیں سنا سنا کر پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کتاب اور حکمت کی تمہیں تعلیم بھی دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس میرے رسول کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہ رب نے احسان فرمایا۔ اب اس ہستی کی جو رب نے ہمیں عنایت کر کے احسان جتایا، اس کی ہر چیز عظمت والی ہے، اس کی ہر چیز عظمت والی ہے۔ نام سے شروع کرتے ہیں۔ میں تمام فرقوں کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، تمام جماعتیں دیکھیں جس کا امام اعلیٰ ہے وہ جماعت اعلیٰ ہے۔ ہر فرقہ اپنے اپنے امام کی عظمت بیان کرتا ہے، میں اپنے امام جماعت المسلمین کے امام اعظم امام کی عظمت بیان کروں گا۔ ہمارے امام اعظم کا نام بھی عظمت والا نام، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے تو نوح علیہ السلام کی تاریخ پڑھی، مجھے کسی کا نام محمد نظر نہیں آیا۔ میں نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تاریخیں پڑھی، مجھے کسی کا نام محمد نظر نہیں آیا۔ تو لہذا ہمارے امام اعظم کا نام بھی عظمت والا، کیونکہ قرآن میں ہمارے امام اعظم کا نام، حدیث میں ہمارے امام اعظم کا نام، کلمے میں ہمارے امام اعظم کا نام، اذان میں ہمارے امام اعظم کا نام، نماز میں ہمارے امام اعظم کا نام، دعا میں ہمارے امام اعظم کا نام، ہمارے امام اعظم کا نام بھی عظمت والا، اور اس نام کا ذکر بھی عظمت والا، اس نام کا
ذکر بھی عظمت والا میں نہیں کہتا. اس نام کے ذکر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے رب کائنات نے ان کی عظمت میں قرآن بنا کر نازل فرما دیا. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے امام الانبیاء، میں نے آپ کے نام کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. بلند کتنا بلند کیا؟ کیا آپ کے فیصل آباد میں بلند کیا؟ کیا آپ کے صوبہ پنجاب میں بلند کیا؟ کیا پاکستان میں بلند کیا؟ یا کیا پوری زمین پر بلند کیا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو وہ ہستی ہے جس کا ذکر ہوتا ہے زمینوں میں، آسمانوں میں، جس کا ذکر ہوتا ہے فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں. مؤذن روزانہ ہر ایک اذان میں 2 مرتبہ کہتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ. 5 اذانوں میں 10 مرتبہ نام کا ذکر بلند ہوتا ہے. اگر زمین پر کم از کم 1 کروڑ مسجدیں تسلیم کر لی جائیں تو روزانہ 10 کروڑ مرتبہ ہمارے امام اعظم کا ایک نام کا ذکر فضاؤں میں گونجتا ہے. اس کے علاوہ نمازوں میں 5 نمازوں میں ہر شخص کم از کم 60 مرتبہ ہمارے امام اعظم کے نام کا ذکر آتا ہے. 60 مرتبہ. اگر 1 کروڑ نمازی بھی تسلیم کر لیے جائیں کم از کم تو روزانہ 60 کروڑ مرتبہ ہمارے امام اعظم کا نام نمازیوں کی زبانوں سے ادا ہوتا ہے. ہمارے امام اعظم جماعت المسلمین کے امام اعظم کی عظمت سن لیں. اس کی عظمت سن کر تو اس کو قبول کر لیں. اس کو قبول کرنا اس کے حکم کو ماننا ہے. یہ اگر یاد رہا انشاءاللہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے علاوہ تقریروں میں خطبات میں لاتعداد مرتبہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے. یہ تو انسانوں کی زبانوں سے اور فرشتوں کی دعاؤں میں اس کی گواہی رب کائنات نے اپنی لا ریب فیہ کتاب میں خود فرما دی. سورہ احزاب میں فرما دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ نے گواہی دی کہ میں اللہ اس ہستی پر رحمتیں بھیجتا ہوں. میرے لاتعداد فرشتے اس ہستی پر دعائیں بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں. کتنے فرشتے؟ تعداد کتنی؟ تعداد کا اندازہ لگائیں گے آپ؟ صحیح بخاری میں لکھا ہوا موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک گھر ہے جس سے ابراہیم علیہ السلام تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی سے پوچھتے ہیں اے جبریل یہ کون سا گھر ہے، اس کا کیا نام ہے؟ جبریل امی نے بتایا اے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ھذا البیت المعمور، اس گھر کا نام ہے بیت المعمور. جو زمین پر ہے اس کا نام ہے بیت اللہ. اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے انسان نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ کا طواف انسان کرتے ہیں. اور یہ 7ویں آسمان پر جو گھر ہے اس کا نام ہے بیت المعمور. اس کی طرف منہ کر کے فرشتے نماز پڑھتے ہیں. فرمایا ھذا البیت المعمور یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں. کتنے؟ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں. اذا خرجوا لم يعودوا الیہ، جب وہ 70,000 پڑھ کر نکل جاتے ہیں تو دوبارہ ان کا کبھی نمبر ہی نہیں آئے گا. کیا ہم فرشتوں کی تعداد گن سکتے ہیں؟ تو لاتعداد فرشتوں کی زبانوں میں پیارے پیغمبر کے نام کا ذکر روزانہ ہوتا ہے. ہمارے امام اعظم
عظمت والے ہمارے. اسی لیے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اور اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ بھی رحمتیں بھیجتا ہے اور ملائک بھی رحمتیں. اے ایمان والو تم بھی میرے پیغمبر پر صلاۃ و سلام پڑھتے رہا کرو. کہیں فرقوں والے یہ نہ سمجھ لیں کہ جماعت المسلمین والے صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، جماعت المسلمین سے زیادہ صلاۃ و سلام کوئی نہیں پڑھتا. جماعت المسلمین صلاۃ و سلام پڑھتی ہے، ایک نمبر پڑھتی ہے، اصلی پڑھتی ہے، ملاوٹ والا نہیں پڑھتی، 2 نمبر نہیں پڑھتی. جماعت المسلمین صلاۃ و سلام وہ پڑھتی ہے جس پر امام الانبیاء کی مہر لگی ہوئی ہے. جو صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے وہ صلاۃ و سلام پڑھتی ہے، بناوٹی نہیں، مولویوں کا بنایا ہوا نہیں. صلاۃ سواد سے ہے، سلام سین سے ہے. صلاۃ سواد سے ہے، سلام سین سے ہے. اور یہ آپ کو کسی حدیث کا کوئی نمبر بتانے کی ضرورت نہیں. جو حدیث بھی کھولو گے، جہاں سے بھی کھولو گے، وہاں پر جہاں پر آپ کا نمبر آئے گا آگے لکھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ سواد سے ہے، وسلم سین سے ہے. یہ ہے اصل میں صلاۃ و سلام جو صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، ہر حدیث میں لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو صلاتیں پڑھی جاتی ہیں وہ اذان سے پہلے ہوں یا کہیں اور مقام پر ہوں، ان کا ہمیں حدیث میں تو ذکر دکھائیں. نہیں، حدیث میں نہیں ہے تو 2 نمبر. تو ہمارے امام اعظم کے نام کا ذکر بھی عظمت والا. ہمارے امام اعظم کی ہر چیز عظمت والی. ہمارے امام اعظم کے ہاتھ مبارک بھی عظمت والے، ہاتھ مبارک بھی عظمت والے. صحیح مسلم میں لکھا ہوا موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک روز کا واقعہ ہے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں بھی آپ کے ساتھ چل دیا. راستے میں کیا دیکھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک ان بچوں کے رخساروں پر گھمائے اور ان سے پیار کیا. کیا ہم بھی کرتے ہیں بچوں سے ایسے پیار؟ کرنا چاہیے. ہمیں بھی ایسی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. بچوں سے پیار کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخساروں پر بھی ہاتھ پھیرے اور مجھ سے بھی پیار کیا. جب آپ کے ہاتھ مبارک میرے رخسار پر آئے تو میں کیا دیکھتا ہوں، آپ کے ہاتھ مبارک نہایت ہی ٹھنڈے اور اتنے خوشبودار، گویا کہ ابھی عطر فروش کے کنٹر سے نکالے. ہو سکتے ہیں کسی کے ایسے ہاتھ؟ ہمارے امام اعظم کے ہاتھ مبارک بھی عظمت والے. صحیح بخاری سے مسلم میں لکھا ہوا موجود. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں نرم سے نرم چیزوں کو چھو کر دیکھا، حتیٰ کہ ریشم کو بھی میں نے چھو کر دیکھا. ریشم سے نرم کوئی چیز نہیں، لیکن جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو چھو کر دیکھا تو کہتے ہیں کہ وہ مجھے ریشم سے بھی زیادہ نرم اور ملائم نظر آئیں. یہ نرم ملائم ٹھنڈی خوشبودار ہتھیلیاں ہاتھ، دشمن یہ نہ سمجھ لے یہ ہاتھ کمزور ہوں گے. صحیح بخاری میں لکھا ہوا موجود جنگ خندق کا واقعہ ہے. صحابہ کرام کو حکم ہوا کہ خندق کھودی جائے. صحابہ کرام نے خندق کھودنی شروع کر دی. اس خندق میں سے ایک پتھر نکل آیا جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہا. سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اے امام الانبیاء، یہ پتھر نکل آیا ہے، ہم میں سے کسی سے نہیں ٹوٹ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، کدال مجھے دو. آپ نے کدال اٹھائی اور اس وقت یہ حالت تھی بھوک کی، 3 دن سے کچھ کھانے کو نہیں ملا تھا. بھوک کی وجہ سے صحابہ کرام کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا اور امام الانبیاء کے پیٹ پر
2 پتھر بندے ہوئے ہیں، اپنے صحابہ سے ڈبل بھوکے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے سے بھوک سے نے بھی منع نہیں کیا۔ آپ نے کدال اٹھائی، اللہ کا نام لے کر اس پتھر پر کدال کا مارنا تھا، وہ کدال اس پتھر پر لگنے سے ہی وہ بہتے ہوئے ریت کی طرح ذرہ ذرہ ہو گئی۔ پیارے پیغمبر کے ہاتھ مبارک بھی، جماعت المسلمین کے امام اعظم امام کے ہاتھ مبارک بھی عظمت والے، ہم تو سب کو اس امامت کی طرف بلاتے ہیں، اس کی امامت قبول کر لو، اس کی امامت میں آ جاؤ۔ امام اعظم کے ہاتھ مبارک بھی عظمت والے۔ ابھی ہاتھوں کا ہی ذکر چلتے ہیں، بخاری و مسلم میں ہی لکھا ہوا موجود ہے، ابو رافع جو اسلام کے خلاف بہت سازشیں کر رہا تھا، اسلام کو نقصان پہنچانے کی تحریکیں چلا رہا تھا، دشمنان اسلام کی مدد کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہتر سمجھا کہ اس کو ختم کروا دیا جائے۔ آپ نے ایک لشکر روانہ فرمایا کہ جاؤ اس اسلام کے دشمن کو ختم کر کے آ جاؤ، اور حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا امیر مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے یہ لشکر روانہ ہو جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے، ابو رافع کے قلعے پر پہنچتا ہے، تو وہاں رات ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ قلعے کے باہر دروازہ ہوتا ہے، وہ لوگ دروازہ بند کر دیتے ہیں تاکہ باہر سے اندر کوئی نہ آ سکے۔ تو اتفاقاً اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پورے کروانے تھے، ابو رافع کا قتل کروانا تھا۔ کیا ہوا کہ ان کا گدھا گم ہو گیا، وہ گدھا ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلے تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے، اندر ان میں شامل ہو گئے، اور اس طریقے سے کچھ وقت تو وہ ڈھونڈتے رہے، لیکن کچھ وقت کے بعد انہوں نے سوچا کہ مجھے یہ پہچان نہ لیں، انہوں نے اپنے اوپر کپڑا ڈالا اور قضائے حاجت کے بہانے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ اتفاق سے ان کو گدھا مل جاتا ہے، جب گدھا ملتا ہے تو واپس جب دروازے سے اندر آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ شخص چادر لپیٹے ہوئے بیٹھا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے جلدی اندر آ جا، ہم نے دروازہ بند کرنا ہے، وہ خود بلا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر آتے ہیں اور گدھوں کے باڑے میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، دروازہ بند کر دیا، ان کو تالا لگا دیا، اور اپنے دروازے کی کنجیاں جو ہیں گدھے کے باڑے میں ایک طرف لٹکا دی۔ جب رات ہو گئی، سب سو گئے، سناٹا سا گیا، عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں، پہلے تو دروازے کا تالا کھولتے ہیں تاکہ نکلنے میں آسانی ہو۔ تالا کھول دیا، اب جاتے ہیں ابو رافع کے بنگلے کے اندر۔ جب وہ اندر جاتے ہیں، اندر سے وہ کنڈی بند کرتے ہوئے جاتے ہیں، اندر جاتے ہیں، ہر دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے جاتے ہیں تاکہ اس کی چیخ و پکار سن کر باہر سے ان کی مدد کے لیے کوئی نہ آ جائے۔ قصہ مختصر، آخر ابو رافع کو تلوار سے رات کے اندھیرے میں انہوں نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اب باہر انگلیاں کھولتے ہوئے باہر آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے اتنے بڑے سردار کو قتل کیا، کچھ گھبراہٹ بھی ہوگی۔ جب باہر نکلتے ہیں زینہ نظر نہیں آیا اور وہ زینے سے نیچے گر جاتے ہیں، نیچے گرتے ہی ان کی پنڈلی ٹوٹ جاتی۔ جب پنڈلی ٹوٹ گئی، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ اتارا اور پنڈلی کو مضبوطی سے باندھ لیا۔ آج جو یہ ڈاکٹر نا ٹوٹی ہوئی ہڈی کو کپڑے سے باندھتے ہیں نا، یہاں سے سیکھا انہوں نے۔ کہاں سے سیکھا؟ یہ سب یہیں سے سیکھی ہیں ڈاکٹریاں، حکمتیں۔ اب وہ کیا نکل کر آئے نہیں، بلکہ وہیں باڑے میں، گدھوں کے باڑے میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ صبح ہو میں یقینی خبر ساتھ لے کر جاؤں۔
جب صبح ہوتی ہے اعلان ہوتا ہے کہ ابو رافع کا قتل ہو چکا ہے، یہ خبر سن کر اب یقین ہو گیا میں نے اللہ کے دشمن کو، اللہ کے نبی کے دشمن کو، دین اسلام کے دشمن کو ختم کر دیا ہے۔ یہ خوشی کی خبر لے کر وہاں سے چلتے ہیں، ٹوٹی ہوئی پنڈلی کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر خوشخبری سناتے ہیں اور ساتھ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر کر مجھے دکھاؤ کہاں سے ٹوٹی ہے۔ امامہ کھول کر پنڈلی آگے کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پنڈلی پر اپنا ہاتھ مبارک گھماتے ہیں۔ ہمارے امام اعظم کا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی پر ہاتھ گھومنا تھا، وہ پنڈلی ایسے ٹھیک ہو گئی گویا کہ اس کو کبھی چوٹ لگی ہی نہیں تھی۔ ہیں کسی کے ایسے ہاتھ؟ اس لیے ہمارے امام اعظم امام کی یہ عظمت ہے، اسی لیے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ ہمارے امام اعظم کے ہاتھ بھی عظمت والے، صحیح مسلم میں لکھا ہوا موجود، ہاتھ کا ذکر چلے کچھ ہے، صحیح مسلم میں لکھا ہوا موجود، صحیح مسلم میں لکھا ہوا موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ کر نکلتے تو مدینہ کے خادم اپنے برتنوں میں پانی لے کر آپ کے راستے میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برتنوں میں اپنا ہاتھ مبارک ڈبو دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سخت سردی کے موسم میں بھی ہاتھ ڈبویا کرتے تھے، پھونک نہیں مارا کرتے تھے۔ اس بات کو سمجھ لیں، آج پھونک پھونک کر دیا جاتا ہے نا پانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھونک نہیں مارتے تھے، ہاتھ ڈبوتے تھے۔ جس پانی میں آپ کا ہاتھ ڈوب جاتا تھا وہ پانی شفا بن جاتا تھا، وہ پانی دوا بن جاتا تھا، وہ پانی برکت بن جاتا تھا۔ آپ کے ہاتھ مبارک بھی عظمت والے۔ اور سن لیں، صحیح بخاری سے مسلم میں ہی لکھا ہوا موجود ہے، صلح حدیبیہ کا سفر ہے، صلح حدیبیہ کا سفر ہے۔ دوران سفر صحابہ کرام کا پانی ختم ہو جاتا ہے، صحابہ کرام درخواست دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سب کا پانی ختم ہو گیا ہے، نہ کسی کے پاس پینے کے لیے ہے پانی ہے، نہ وضو کے لیے پانی ہے، سوائے آپ کے لوٹے کے، جو آپ کے لوٹے میں پانی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست سن کر اپنا ہاتھ مبارک اپنے لوٹے پر رکھا، لوٹے پر ہاتھ رکھنا تھا، ہاتھ کی انگلیوں سے پانی چشمے بن کر نکلنے لگا۔ تمام صحابہ نے پانی سیر ہو کر پیا، تمام صحابہ نے وضو کیا، جس نے غسل کرنا تھا غسل کیا، تمام صحابہ نے اپنے برتن بھر لیے، پانی پھر بھی چل رہا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اس وقت صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ بتایا گیا کہ ہم 1500 تھے۔ فرماتے ہیں کہ اگر 1,00,000 ہوتے بھی تو پانی کم نہ پڑتا۔ ہے کوئی ایسی عظمت والی ہستی؟ جماعت المسلمین نے ایسے ہی نہیں اسے اپنا امام مان لیا، امام اعظم امام۔ ہمارے امام اعظم جیسا امام لا کر دکھاؤ۔ ہمارے امام اعظم کی ہر چیز عظمت والی۔ اب آگے چلتے ہیں، صحیح بخاری سے مسلم میں ہی لکھا ہوا موجود ہے، خیبر کا واقعہ ہے۔ 3 دن سے خیبر فتح نہیں ہو رہی۔ ایک دن رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صبح کو ایسی ہستی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جس سے اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرے جماعت المسلمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، دل و جان سے کرتے ہیں، سب سے زیادہ کرتے ہیں، اصلی کرتے ہیں، 2 نمبری نہیں کرتے، 1 نمبر محبت کرتے ہیں۔ تو جب تمام صحابہ انتظار کرتے رہے کہ پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا، جب صبح ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ علی کہاں ہے؟ بتایا گیا علی تو خیمے میں ہے۔ کیا وجہ ہے، کیوں ہے خیمے میں، ظاہر کیوں نہیں؟ بتایا گیا ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حکم ہوا تو ان کو بلا کر
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں علی کیا بات ہے؟ علی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھوں میں بڑی تکلیف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک نکالا، حضرت علی کی آنکھوں میں ڈال دیا. آنکھوں میں لعاب دہن کا ڈلنا تھا، آنکھیں ایسے ٹھیک ہو گئی گویا کہ کبھی دکھی ہی نہیں تھی. جماعت مسلمین کے امام اعظم امام کی ہر چیز عظمت والی ہے کوئی ایسی شخصیت. آگے چلتے ہیں. حضرت علی کی آنکھوں میں ڈلے تو شفا بن جائے. حضرت لعاب دہن، لعاب ہم تھوک کہتے ہیں، لعاب دہن منہ کو کہتے ہیں، یعنی منہ کا تھوک مبارک. لعاب دہن مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں ڈلے تو شفا بن جائے. حضرت جابر کے کھانے میں بنے جو برکت بن جائے. آپ پہلے سن چکے ہیں خندق کا واقعہ تھا، آپ بھوکے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، برداشت نہیں ہوا. ہمارے امام اعظم امام بھوکے ہوں اور ان کے مقتدی ان کے امتی یہ کیسے برداشت کر لیں گے وہ بھوکے ہوں. آپ سے اجازت لے کر گھر جاتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ بھوکا دیکھ کر آیا ہوں، اللہ کی بندی ہے کوئی گھر میں چیز؟ ہاں کہتی ہے ایک سا جو ہے اور یہ ایک بکری کا بچہ کھڑا ہے. کہنے لگے کافی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا اور اپنی بیوی سے کہا یہ جو ایک سا جو ہے ان کا آٹا بناؤ اور یہ گوشت پکنا شروع کرو، پکانا شروع کرو، اس کو آٹے کو گوندھ دو پیس کر، اور میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر کے آتا ہوں. حضرت جابر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ایک سا جو ہے تقریباً 4 کلو بنتے ہیں ہمارے، اور ایک بکری کا بچہ ہے، میں اس کا گوشت بنا کر آ گیا ہوں، لہذا آپ بھی چلے، آپ اپنے ساتھ کچھ چند صحابہ کو بھی لے چلیں، چند صحابہ کو. آج کل کا مرشد آل کرکا کو لیڈر ہوتا کہتا پہلے میں تو پیٹ بھر کے کھا لوں، ان کے لیے دیکھا جائے گا، بچے گا تو دے دینا. ہمارے امام اعظم ایک مثال بیان کرتے گئے ہیں، ہمارے لیڈر ہمارے سرداروں کو ایسے ہونا چاہیے. جب یہ دعوت سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان فرما دیا اے میرے صحابہ سنو، حضرت جابر نے ہماری دعوت کی ہے، چلو تیار ہو جاؤ دعوت کھانے کے لیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا سا سست ہوئے، یہ تھوڑا سا آٹا اور یہ تھوڑا سا گوشت، اتنے صحابہ، میں نے تو سوچا تھا آپ پیٹ بھر کر کھا لیں گے، آپ تو لگتا ہے آپ کو ایک نوالا بھی نہ ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر آپ گھر جائیں، میں جب تک صحابہ کو لے کر آتا ہوں جس ہانڈی میں گوشت پک رہا ہے اس کا ڈھکن نہیں اتارنا، اگر آٹا گوندھ لیا ہے تو اس کو پکانا شروع نہیں کرنا جب تک میں نہ آؤں. حضرت جابر گھر جاتے ہیں اور بیوی سے سب کچھ بتاتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ ہی الٹ ہو گیا، کیا بات ہوگی. بیوی کا ایمان دیکھیں، عورتوں کو یہ سیکھنا چاہیے، ایمان عورت کا بھی اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا بھروسہ ہونا چاہیے. تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ وہ تو سب کو دعوت دے دی صحابہ کو. تو حضرت ان کی بیوی نے کہا کہ آپ نے بتا دیا تھا اتنا کھانا ہے؟ کہنے لگے ہاں میں نے کھانا تو بتا دیا تھا. پھر وہ کہتی ہیں اگر آپ نے بتا دیا تو اللہ اس کا رسول بہتر سمجھتے ہیں، بس آپ جو کہا ہے اس پہ عمل کریں. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں. آگے اب صحابہ کرام کو کھانا کھلانا شروع کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہنڈی میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈال دیتے ہیں اور اس آٹے میں بھی اپنا لعاب دہن مبارک ڈال دیتے ہیں. اب حکم ہوتا ہے روٹیاں پکانی شروع کی جائے، روٹیاں پکانی شروع کر دیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود برتنوں میں سالن ڈال کر روٹیاں ساتھ صحابہ کو دیتے جاتے ہیں. آپ خود نہیں کھا رہے، پہلے صحابہ کو کھلاتے ہیں. آتے گئے کھاتے گئے، آتے گئے جاتے گئے کھاتے گئے. آپ تمام صحابہ نے کھا لیا، پھر آپ نے کھایا، پھر گھر والوں کا سے کہا آپ بھی بھوکے ہو آپ بھی کھا لیں، انہوں نے بھی کھا لیا.
کھانا ابھی باقی ہے، اور کہا اپنے محلے والوں میں بھی تقسیم کر دو، سب بھوکے ہوں گے۔ وہ کھانا محلے والوں میں تقسیم کر دیا گیا تو بتایا گیا وہ ہانڈی اب بھی بھری ہوئی ہے، آٹا اب بھی اتنا ہی ہے جتنا گوندھا تھا۔ پوچھا گیا اس وقت صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 2 4 5 10 تھی؟ بتایا گیا نہیں، اس وقت 1000 صحابہ تھے۔ کتنے؟ 1000 صحابہ نے 4 کلو جو کا آٹا اور ایک بکری کا بچہ سیر ہو کر کھایا۔ کھانا پھر اترے گا اتنا۔ جماعت المسلمین کے امام اعظم کے ہاتھ لعاب دہن مبارک بھی عظمت والا، اسی لیے ہم کہتے ہیں آؤ بھائی اس کی امامت میں آ جاؤ، اس کو تسلیم کر لو۔ لعاب دہن مبارک بھی عظمت والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی عظمت والا۔ ہمارا پسینہ آتا ہے کپڑوں میں بدبو ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں لکھا ہوا موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں چمڑے کے بستر پر آپ قیلولہ فرمانے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ آپ کو پسینہ بہت آیا کرتا تھا، پسینہ آنا شروع ہو گیا، اس چمڑے کے بستر پر جمع ہونا شروع ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں، وہ پسینہ جمع کر کر کے شیشی میں ڈالنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے، اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ ام سلیم عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا پسینہ ہم جمع کر کے اپنے پاس رکھتی ہیں، ہم اپنی خوشبو میں اس پسینے کو ملاتے ہیں، جس خوشبو میں آپ کا پسینہ مل جاتا ہے پوری زمین پر اس خوشبو جیسی خوشبو کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ آپ کے پسینے کو ہم اپنے بچوں کی برکت کے لیے بھی استعمال کرتی ہیں۔ آپ کا پسینہ مبارک بھی عظمت والا، آپ کا پسینہ مبارک بھی عظمت والا۔ آپ کی کیا کیا چیز بیان کروں، آپ کی ہر چیز عظمت والی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی لکھا ہوا موجود، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین تھے، سب سے زیادہ حسین تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اب تینوں کی الگ الگ مثالیں۔ سب سے زیادہ حسین تھے، صحیح مسلم میں ہی لکھا ہوا موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کا واقعہ ہے، 14ویں چاند کی چاندنی رات ہے، 14ویں رات کا چاند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چاند کے سامنے روشنی میں سرخ دھاری اور دار کپڑے پہنے ہوئے تشریف فرما ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں آپ کے چہرہ انور کی طرف دیکھتا ہوں، پھر کبھی چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی نیچے دیکھتا ہوں، کبھی اوپر دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند سے بھی زیادہ حسین نظر آ رہا تھا۔ پیارے پیغمبر کا حسن مبارک بھی عظمت والا، پیارے پیغمبر کی سخاوت بھی عظمت والی، سخاوت بھی عظمت والی۔ میں نہیں کہتا، صحیح مسلم میں ہی لکھی ہوئی موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسلم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سوال کرتا تو آپ اسے کبھی نہ نہیں کرتے تھے، جو مانگتے تھے اسے دیتے تھے، جو مانگتے تھے اسے ایسے نہیں کہتے تھے میرے پاس نہیں ہے، دیتے تھے۔ تو لہذا ایک شخص نے آ کر سوال کیا، کچھ مال مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھی آپ کی، وہ سب کی سب اس شخص کو دے دی، ایک بکری نہیں، وہ سب ریوڑ کا ریوڑ اس کو دے دیا۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا اور اپنی قوم کے پاس جاتا ہے اور اپنی قوم سے کہتا ہے، قوم اللہ اکبر، اے قوم مسلم ہو جاؤ، اے قوم مسلم بن جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے حد و حساب دیتا ہے، وہ افلاس سے نہیں ڈرتا، ایسی ہستی کو تم نہیں مانتے۔ لہذا جماعت المسلمین بھی تو یہی کہہ رہی ہے، ایسی
ہستی کے فرمان کو تم نہیں مانتے، اسی ہستی نے کہا ہے نا تلزم جماعت المسلمین، مان لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ دولت کی خاطر اسلام قبول کر لیتے تھے، لیکن جب اسلام میں اندر آ جاتے تھے، پھر جب وہ اسلام کی مٹھاس کا مزہ چکھ لیتے تھے، پھر دنیا و مافیہ سے ہر چیز سے زیادہ اس کو اسلام پیارا ہوتا تھا۔ پیارے پیغمبر کا سخاوت بھی عظمت والی، اس کا مطلب ہے آپ یاد کر رہے ہو، سخاوت بھی عظمت والی۔ صحیح بخاری سے مسلم میں ہی لکھا ہوا موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، تو حضرت جابر کی جو اونٹنی تھی وہ سب سے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جابر کیا وجہ ہے؟ حضرت جابر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میری اونٹنی بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے، اس لیے سب سے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا یہ بات ہے، آپ نے عصا مبارک اپنا لیا اور ہلکا سا اونٹنی کو مارا، برکت کی دعا کی، شفا کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو ایسا طاقتور بنا دیا، اب وہ اونٹنی سب سے آگے آگے جا رہی ہے، سب سے آگے آگے جا رہی ہے۔ اب دیکھا اونٹنی طاقتور ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا جابر یہ آپ کی اونٹنی میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ ویسے ہی آپ کی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، میں قیمتاً لوں گا، ایسے نہیں لوں گا، یہ ہمیں بھی سبق ہے، میں قیمتاً لوں گا ایسے نہیں لوں گا۔ آخر قصہ مختصر، سودا طے ہو جاتا ہے، 4 دینار میں وہ اونٹنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کر دیتے ہیں۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ایک شرط ہے، وہ کیا؟ عرض کیا کہ مدینہ جانے تک یہ میری رہے گی تاکہ میں اس کے اوپر سفر کر سکوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، قبول ہے۔ مدینہ پہنچ جاتے ہیں، اپنا سامان گھر میں اتار کر اونٹنی لا کر مسجد کے باہر، مسجد نبی کے باہر قلعے ہوتے تو کھوٹے اس میں باندھ دیتے ہیں، اور پھر آپ سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اونٹنی باہر کھڑی ہے، آپ اپنی لے لیں، میری قیمت مجھے دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں، اونٹنی کے چاروں طرف گھومتے ہیں، اونٹنی کی تعریف کرتے ہیں، واہ کیسی طاقتور کیسی خوبصورت اونٹنی ہے، تعریف کرتے ہیں، اور حضرت جابر کو 4 دینار بھی دے دیتے ہیں، اور 4 دینار لینے کے بعد جب وہ جانے لگتے ہیں آپ فرماتے جابر ٹھہر جا، اب کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 قراط سونا بھی اس کو زیادہ دے دیتے ہیں۔ سخاوت، کیا ان سنتوں پر ہمارا عمل ہے؟ ہاں کرنا چاہیے، اس کے بڑے فائدے ہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں، یہ آپ کی تبلیغ کا ذریعہ بنیں گے۔ ہاں پہلے آپ اسے سودا طے کر لیں، سودا طے کرتے وقت آپ اس سے جتنا چاہے کم کروا لیں، جب سودا طے ہو جائے تو دیتے وقت کم نہ دیں، دیتے وقت اس کو کچھ نہ کچھ جتنا آپ کی توفیق کو زیادہ دیں، انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دیتے وقت یار 10,000 چلو ہمیں چھوڑ دیں، کیوں بھائی 1,000 روپے اوپر دے دینا بھائی، جہاں آپ نے 20 لاکھ دیے ہیں 10,000 میں کیا بنے گا، بلکہ 1,000 اوپر دیں اس کو، اس سے جماعت کی تبلیغ ہوگی۔ تو اب کیا ہوا؟ سخاوت بھی، 1 قراط سونا بھی ساتھ دے دیا۔ اب وہ 4 دینار اور 1 قراط سونا لے کر حضرت صاحب جب چلنے لگے پیٹھ موڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلائے جابر، پھر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اب کیا حکم ہے؟ اے جابر یہ اونٹنی بھی ساتھ دے جاؤ۔ کرے گا کوئی ایسی سخاوت؟ جماعت المسلمین کے امام اعظم کوئی معمولی ہستی ہے جس کا تم انکار کر رہے ہو، جس کے مقابلے میں اوروں کی باتیں ہمیں منواتے ہو؟ جماعت المسلمین کے امام اعظم کی حقیقت مت والی، جماعت المسلمین کے امام اعظم کی حسن سن لیا، سخاوت سن لی، تیسری چیز باقی ہے بہادری۔ یاد کر رہے ہیں آپ؟ بہادری باقی ہے، بخاری و مسلم میں ہی ہے۔ ایک روز کا واقعہ ہے،
صحابہ کرام کو کوئی خطرہ محسوس ہوا تو اس وقت شروعات کا دور تھا، خطرہ تھا دشمنوں کی طرف سے، تمام صحابہ رات کو اپنے اپنے گھروں سے نکل کر جمع ہوئے اور باہر کی طرف نکلنے لگے کہ دیکھیں کیا وجہ ہے، کیا خطرہ ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں، باہر کی طرف سے، مدینہ کے شہر کے باہر کی طرف سے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لم تراؤ لم تراؤ لم تراؤ، اے میرے صحابہ گھبرانے کی بات نہیں، میں دیکھ کر آ گیا ہوں، کوئی خطرہ نہیں ہے، آرام کرو۔ آج ہمارے لیڈر بھی ایسے ہیں، ہمارے لیڈر تو کہتے ہیں پہلے گن مین تو جا کر مر، باڈی گارڈ تو جا کر مر، میں چھپتا ہوں یہاں۔ تو ہمارے امام اعظم کی بہادری بھی عظمت والی، ہمارے امام اعظم کے بال مبارک بھی عظمت والے، بال مبارک بھی عظمت والے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، شیشی میں ڈالے ہوئے تھے۔ جب کوئی شخص پانی لے کر آتا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے وہ بال مبارک نکالتی اور اس پانی میں گھما کر دے دیتی، وہ جس پانی میں آ کے بال مبارک گھوم جاتے وہ پانی شفا بن جاتا، وہ پانی دوا بن جاتا، وہ پانی برکت بن جاتا۔ ایک دن حضرت عثمان نامی صحابی ہے، اس نے کہا میں یہ بال دیکھوں تو صحیح ہے کیسے؟ کیا کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا شیشی میں غور سے بال تو وہ سرخ رنگ کے بال تھے۔ کیا تھے؟ سرخ رنگ کے بال تھے۔ تو لہذا ثابت ہوا اس سرخ رنگ کے بال ہمارے، کیونکہ امام اعظم بھی ہمارے ہیں، ان کی سنتوں سے بھی، ان کی ہر چیز سے ہمیں محبت ہے، اسی لیے ہم اپنے بال لال رکھتے ہیں۔ ہمارے امام اعظم کے بال مبارک بھی، ہمارے امام اعظم کی امامت بھی عظمت والی، امامت بھی عظمت والی۔ صحیح بخاری میں لکھا ہوا موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جاتے ہیں تو بیت المقدس میں پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ تمام نبیوں نے صفیں بنائی ہوئی ہیں، مصلی خالی ہے۔ مصلی، نبی ابھی پہنچے نہیں، ہمارے امام اعظم ابھی پہنچے نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام انتظار میں ہیں، مصلی خالی ہے۔ اے نبی کو ہر جگہ حاضر اور موجود ماننے والوں، یا نبی کو ہر جگہ موجود سمجھنا چھوڑ دو، یا مسئلے پر کھڑا ہونا چھوڑ دو، کیونکہ جہاں پر نبی موجود ہو وہاں پر کسی نبی کو اجازت نہیں مسئلے پر کھڑے ہو کر امامت کرائے، اور تم نبی کو یہاں موجود ہی سمجھتے ہو اور مسئلے پر کھڑے خود ہو جاتے ہو، یا مسئلے پر کھڑا ہونا چھوڑ دو یا نبی کو موجود سمجھنا چھوڑ دو۔ نبی وہاں موجود نہیں ہے، ابھی انتظار ہے، آ رہے ہیں، تو مسئلہ خالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، امامت آپ کرواتے ہیں۔ صحابہ کیا کرنا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم، امام الانبیاء، امام محمد رسول اللہ، امام نوح علیہ السلام مقتدی، ہمارے امام اعظم امام آدم علیہ السلام مقتدی، ابراہیم علیہ السلام مقتدی، موسیٰ علیہ السلام مقتدی، یوسف علیہ السلام مقتدی، اسحاق علیہ السلام مقتدی، تمام انبیاء مقتدی، جماعت المسلمین کے امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام۔ مجھے یاد آ گیا 29 ستمبر بروز جمعرات، آج سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے ہری پور کے نزدیک ایک گاؤں میں ہمیں بلایا تو گیا تھا دعوت کے لیے، لیکن وہاں جا کر دیکھا تو انہوں نے مناظرے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، اہل حدیث سن۔ وہاں پر اللہ کا نام لے کر، ہم نے کہا ٹھیک ہے، مسلم کی ہر وقت تیاری ہوتی ہے، ہم اللہ کا نام لے کر وہاں پر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر پٹیل صاحب یہاں موجود ہیں، وہ میرے ساتھ تھے۔ انہوں نے مجھے میرا انتخاب کیا کہ آپ بات کریں گے، میں نے کہا کہ ٹھیک۔ اب اکثر یہاں پر مجھے یاد آ گئی تو ہمارے ہر پمفلٹ میں جو لکھا ہوا، ضد میں جب انسان آتا ہے نا تو ہر چیز کا انکار کر دیتا ہے، تو وہ ہمارے سامنے پمفلٹ پیش کرتا ہے، دیکھو جی جماعت مسلمین والے کہتے ہیں ہمارے امام صرف ایک۔ میں نے کہا الحمدللہ، ہمیں تو فخر ہے اس پر کہ ہمارے امام اعظم یہ ہیں، ہمیں تو فخر ہے۔ تم اس کا انکار کرتے ہو، کہنے نہیں جی زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ ہیں۔ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، دیکھو آیت ہے، ائمہ جمع ہے امام کی،
تو میں نے کہا بھائی وہ امام ہے نہیں، وہ امام تھے. ترجمہ تو پڑھ لو. ان سب نبیوں کو اللہ نے امام بنایا تھا. کیا تھا؟ اور یہ امام ہیں. ان کی امامت ہے بھی، رہے گی بھی، تھی بھی، ہے بھی، رہے گی بھی. اور ان کی امامت تھی، آج نہیں ہے. آج ہم ان کی شریعت پر نہیں چلیں گے. آج ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلیں گے، اس کی اقتدا کریں گے. یہ ہمارا امام ہے. ہاں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں جماعت المسلمین کے امام اعظم امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کے مقابلے میں کوئی امام لا کر دکھائے نہیں ہے کسی کے پاس. پھر کیوں مخالفت کرتے ہو؟ ہمارے امام اعظم کی نبوت بھی عظمت والی ہے. ہمارے امام اعظم کی نبوت بھی عظمت والی. ہمارے امام اعظم کی نبوت کی رب کائنات نے قرآن بنا کر فرما دیا. رب نے فرمایا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے. سورہ احزاب میں فرما دیا. لیکن وہ اللہ کا رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کا ختم کرنے والا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. نبیوں کا ختم کرنے والا ہے. اس کے مختلف قسم کے ترجمے، غلط ترجمے کیے، تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امامت کا خود اعلان فرما دیا. ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیو ہوشیار رہنا، انہ سیکون فی امتی 30 کذابون. اے میرے امتیو ہوشیار رہنا، میری امت میں میرے بعد ان قریب 30 کذاب جھوٹے شخص ایسے پیدا ہوں گے. یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. ان سے ہوشیار رہنا. آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں نبوت کا دروازہ ختم کرنے والا ہوں. انا خاتم النبیین، میرے بعد نبوت ختم ہو گئی. لا نبی بعدی، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی. یہاں پر دو باتیں ہیں، دو چیزیں ہیں. ایک ہے میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، دوسری بات ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس میں فرق ہے. جہاں تک میرا علم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، لیکن نبی آئے گا. آپ شاید چونک گئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، اپنی نبوت کے ساتھ آئیں گے. نبوت ان سے پہلے مل چکی، نبوت بعد میں ملی نہیں. نبوت پہلے مل چکی. وہ نبی آئیں گے لیکن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کریں گے. کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھائیں گے، اپنا نہیں. امامت بھی، نبوت بھی عظمت والی. تو اب کہیں دشمن یہ نہ سمجھ لے کہ یہ تو نبی آخری ہیں، رسول کی ممانعت کہاں ہے. ترمذی میں ہی صحیح سند کے ساتھ لکھا ہوا موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، میرے بعد رسالت بھی منقطع، نبوت بھی منقطع. میرے بعد اب نہ کسی کو رسالت ملے گی، میرے بعد اب نہ کسی کو نبوت ملے گی. لا، فرمایا فلا رسول بعدی، فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد اب نہ کسی کو رسالت ملے گی نہ نبوت ملے گی. ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، داؤد علیہ السلام نبی تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے بھی، ہیں بھی، رہیں گی بھی. تو ہمارے امام اعظم کی امامت بھی عظمت والی، نبوت بھی عظمت والی. میرا خیال ٹائم پورا ہو گیا.
مضمون تو ہے، ٹائم پورا ہو گیا، ٹائم کی پابندی ضروری ہے، تو اب ہماری تمام فرقوں سے یہ گزارش ہے کہ جماعت المسلمین آپ کو اس عظمت والی ہستی کی طرف دعوت دے رہی ہے، اور اسی عظمت والی ہستی کی عظمت کو ماننا، اس کو ماننا، اس کے فرمان کو ماننا ہے۔ اس کا لہذا تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، اس عظمت والی ہستی نے فرمایا کہ فرقہ بندی کے دور میں جماعت المسلمین اور اس کے امیر کو لازم پکڑ لینا، اور جماعت المسلمین کے علاوہ فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلھا، وہ کس نام کا بھی ہو، کس کام کا بھی ہو، اس کا جو بھی نام ہو، جو بھی کام ہو، آپ نے ان کو کل لگا دیا، باقی کل فرقے ہوں گے۔ اسی ایمان عظمت والی ہستی کا فرمان ہے، باقی جماعت المسلمین کے علاوہ باقی سب فرقے ہوں گے، سب سے الگ ہو جانا اور جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا۔ تو لہذا بھائیوں، اس عظمت والی ہستی کو ماننے کا ثبوت دیں، اس کے فرمان کو مانیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنایا ہم سے قبول و مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر خاص اپنی رحمت فرمائے۔ اس وقت موجودہ فرقوں کو اللہ تعالیٰ متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم۔